میں دیکھیے سائنس اسٹوڈنٹ تھا اور میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ انسان نے جب سے شعور حاصل کیا ہے تو کائنات کے بارے میں جو کچھ اس نے جانا ہے وہ کیا ہے. تو لائبریریوں میں جو کچھ بھی انسان نے تخلیق کیا ہوا تھا وہ میرے سامنے آیا، لیکن اہم ترین بات یہ آئی کہ قرآن کریم نے ایک چیلنج دیا ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے وہ لا ریب ہے، یہ ایرر لیس ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. یہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھا گیا تھا. دنیا میں بہت بڑے بڑے مفکرین ہوئے ہیں، ان کو لکھنا چاہیے تھا. ارسطو تھا، پلیٹو تھا، سوکریٹس تھا. یورپ کے بہت بڑے آئنسٹائن جو سائنس پر کام کرتے ہیں، میتھمیٹیشین ہیں، علامہ اقبال ہیں. کسی نے اپنی تخلیق میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو کچھ میں لکھ رہا ہوں یہ لا ریب ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ایرر نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. میں اگرچہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا مگر میرے دل میں جو سوالات ہوتے تھے ان کا جواب مجھے تراجم سے ملتا نہیں تھا. آنےسٹی کا تقاضا یہ ہے، انسان کی ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کو مسترد کرنا ہے تو آپ اسے پورا سمجھیں پہلے، اس کے بعد مسترد کریں. میرے ذہن میں سوالات جب اٹھتے تھے اسلام کے خلاف اٹھتے تھے، قرآن کے بارے میں اٹھتے تھے، تو میں جب تفاسیر پڑھتا تھا بزرگوں کی یا تراجم پڑھتا تھا تو وہ مطمئن نہیں کرتے تھے. اگرچہ میری والدہ قرآن کا درس دیتی تھی پر بہت سی باتوں میں میں مطمئن نہیں ہوتا تھا جب میں سنتا، یا دوسروں کو علماء کرام کو میں سنتا. پھر میں نے یہ سوچا کہ بجائے تنقید کرنے کے اور بجائے یہ کہ تقلید کرنے کے کہ میں پیچھے پیچھے چلتا رہوں یا تنقید کرتا رہوں، ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ تحقیق کا راستہ اختیار کیا جائے. اس وجہ سے پھر میں نے اس بات کو چن لیا کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں اور ان کے جو الفاظ ہیں اور ان کا جو کانٹیکسٹ ہے اور ٹوٹل کانٹیکسٹ ہے، ایک بار اس کی تہوں میں جایا جائے. اگر مجھے میرے سوالوں کا جواب مل گیا تو پھر یہ ہے کہ میری روح میں اٹھتا ہوا اضطراب جو سالوں سے چلا آ رہا تھا وہ اطمینان پا جائے گا. فلفلمنٹ، سیشیشن جسے کہتے ہیں نا، فلفلمنٹ وہ ہو جائے گی. تو میں چل پڑا اس طرح. میں جب شروع ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، میں نے جب شروع کیا اور اس کے ترجمے کی طرف مائل ہوا تو جو پرانے تراجم ہیں اس میں تو یہ تھا کہ شروع اللہ کے نام سے جو مہربان ہے اور رحم کرنے والا. مگر آیت میں تو یہ الفاظ تھے ہی نہیں مہربانی کے. مہر جو لفظ ہے یہ تو حب سے نکلا ہوا، محبوب سے، محبت جس سے ہے. وہاں تو رحیم اور رحمان کے الفاظ تھے. تو میں نے سوچا کہ نہیں اس پر چاہیے تحقیق چاہیے. تو میں اس پر تحقیق پر گیا اور جب اس کی تحقیق میں گیا اور جو ترجمہ بنا تو میرا دل مطمئن ہو گیا اور میں نے کہا واہ، اللہ نے شروع کیسے کیا ہے. اور پھر یہ کہ جو میرے دل میں ایک لحاظ سے یہ بات اٹھ رہی تھی کہ کیا قرآن کریم واقعی ایک چیلنج ہے، تو جب سورہ فاتحہ کی پہلی ہی آیت مبارکہ جو تھی الحمدللہ رب العالمین، تو ساری تعریف اللہ کے لیے، ساری حمد اللہ کے لیے، تو میں نے دیکھا یہ تو اس کا مطلب ہی نہیں ہے. حمد کا تو یہ مطلب ہی نہیں ہے، عالمین کا جہان مطلب ہی نہیں ہے، اس کا مطلب اسپیس ہے ہی نہیں ہے. تو پھر کیا تھا؟ یہ جو عالمین لفظ ہے یہ علم سے نکلا ہوا ہے، این لامین اس کا روٹ ہے. اس کا تو یہ مطلب ہوا جو کچھ ہے اس کائنات میں وہ تمہارا ٹیچر ہے. علم دینے والے کو عالم کہتے ہیں اور عالم کی جمع ہے عالمون، زیادہ جو علم دینے والے ہیں، عالم جو ٹیچرز ہیں. عالمین دو یعنی میٹر اور نان میٹر. اگلے انسانی کے پاس کیا ہے؟ صرف دو ہی جہان آ سکتے ہیں نا، جس کو ہم دوست کہیں، ہم ڈائمینشنز کہیں. وہ کون سی آ سکتی ہیں؟ یا میٹر ہے یا نان میٹر ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے میٹر بھی اور نان میٹر بھی، ان میں جتنے حقائق ہیں وہ سارے کے سارے علم دینے والے.
یعنی یہ کہ ایک ایٹم، ایک ذرہ جو بھی اس کائنات میں جہاں بھی ہے، یہ والا پلانٹ، یہ سارے پلانٹ، ہر ایٹم اور ایٹم کے اندر کی فورسز وہ تمہاری ٹیچر ہیں، وہ تمہیں علم دے رہی ہیں. تم علم لیتے کیوں نہیں ہے؟ پر اللہ نے صرف اتنا نہیں کہا، یہ میں بات مکمل کروں فوری طور پر. اللہ نے صرف اتنا نہیں، اللہ نے کہا میں اس کو رب کر رہا ہوں، یعنی ان کی پرورش کر رہا ہوں. دوسرے معنوں میں انہیں رزق مل رہا ہے، ہر ذرے کو، ہر ایٹم کو، ہر جگہ پر اس کو رزق مل رہا ہے، تو سسٹین کر رہا ہے نا، ورنہ تو ایبسنس میں چلا جائے. تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں نے یہ بات آپ کو بتا دی ہے، اس پر تحقیق میں جاؤ. اگر ایسا ہی ہو تو تمہارا دل کہے گا واہ. اس واہ کو حمد کہتے ہیں. تو یہ بات میرے سامنے جب آئی تو میرے دل کے سوالات اس لیے ختم ہو گئے کہ اتنی بڑی بات، ایک ایسی ہستی جو صحراؤں میں رہتی تھی، جہاں کوئی ٹیچر، کوئی فلسفہ، کوئی سائنس نہیں تھی، اور ایک دم انسانیت کو آگاہ کر دیا گیا کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ تمہیں علم دینے والا ہے. اور جو کچھ نان میٹر میں، یعنی یہ وقت کیا ہے، ایک نان میٹر ہے جو ہم پر طاری ہے. وقت کے اپنے حقائق ہیں اور لامحدود حقائق ہیں. یورپ میں تو الٹیمیٹ ٹائم کے اوپر بہت سی اس میں انہوں نے تحقیقات بھی کی ہیں. آپ کو یاد ہوگا علامہ اقبال جب برگساں سے ملے تھے تو وہ اس نے کہا تھا میں تو تحقیق یہ ٹائم پر کر رہا ہوں، الٹیمیٹ ٹائم پر کر رہا ہوں. تو یورپ اس سلسلے میں، قرآن نے خود اس سلسلے میں مختلف الفاظ دیے، دہر کا دیا ہے، اثر کا دیا ہے، اجل کا دیا ہے، اور بہت سے الفاظ دیے. مگر یہ سارے ایک تو نہیں ہے، یہ تو ڈائمینشنز ہیں نا. یہ کیا ہیں؟ تو اس وجہ سے عقل انسانی کیسے پروگرس کر سکتی ہے جب وہ ایک ایک اس کائنات میں جو کچھ ہے اس سے لرن کرے. وہ اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے، اس کائنات میں ہر چیز اپنے آپ کو کھول کر بتا رہی ہے کہ یہ میں ہوں. اس لیے تو کہا ہے نا کہ پوری کائنات کو تم مسخر کر سکتے ہو. اگر وہ کائنات کھولے ہی نہ، مسخر کیسے کر سکتے ہیں؟ اس نے تو اپنا دامن چاک خود ہی کر دیا ہوا ہے، اس نے تو اپنی جلوہ نمائی، اس نے تو اپنا پردہ خود ہی ہٹا دیا ہوا ہے نا. کسی بھی چیز میں تو سامنے نظر آ رہی ہے. اس کا ہی ترجمہ کیا تھا نا علامہ اقبال نے، جہاں میں جو کہ کوئی شاید چھپ نہیں سکتی کہ یہ عالم ہے نورانی. اللہ نے کہا ہے نا کہ اللہ نور السماوات والارض. تو جب یہ آیات مبارکہ سامنے آئی تو پھر ہے میری تو عقل جو تھی وہ تو حیرت میں ڈوب گئی. اور پھر جب آگے چیلنج آیا کیا کہ اس جیسی کوئی صورت بنا لاؤ، تو میں نے خود کوشش کی، بن نہیں سکتی. صرف سینٹیکس کی بات نہیں کر رہا ہوں، ڈکشن کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو آپ کسی زبان میں بنا کر لے آئیں، مثال کے طور پر یہی بات جو اللہ نے کہا ہے کہ کائنات میں ہر چیز علم دینے والی ہے اور علم دے رہی ہے، وہ تمہاری ٹیچر ہے، اس سے اچھی بات ہی کر کے لے آؤ. اللہ نے تو بڑی گنجائش دی ہے نا کہ آپ ایک صورت بنا لاؤ. میں تو آیت کی بات کر رہا ہوں، اس سے اچھی بات کر لاؤ. کہ کیا کرو گے اس سے اچھی بات کہ علم نہیں دے رہی. قرآن تو الٹیمیٹ حقائق کی بات کرتا ہے، الٹیمیٹ ریالٹیز کی بات کرتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ پھر قرآن کریم مجھے کھینچتا چلا گیا، اپنی طرف کھینچتا چلا گیا، اور مجھے خبر بھی نہیں ہوئی. پھر راتیں، مجھے یہ نہیں علم ہوتا تھا کہ رات کب ہوئی، دن کب ہوا. اور پھر 12 سال لگے، اور کوشش کی کہ جو جہاں جہاں سے مجھے اس سمجھ آئے، یا جتنے بھی تفاسیر تھیں ہماری انگلش اردو میں نے ان بزرگوں کو بھی اسٹڈی کیا. بہت سو سے اختلاف کیا، بہت سو کو اپریشیٹ کیا، لیکن اختلاف کرنا بھی استفادہ کرنا ہے. جن بزرگوں سے میں نے اختلاف کیا تو میں نے بدلے میں اور تحقیق بنا دی، تو کریڈٹ تو انہیں کو جاتا ہے نا. اگر وہ ایسی بات پہلے سے ہی کر دیتے تو میں تحقیق پر نہ جاتا. تو جتنے بھی بزرگ تھے، اس وجہ سے پھر نہ میرا کوئی فرقہ ہے، نہ میری کوئی پارٹی ہے. جو سچائیاں ہیں میں ان کا مسافر ہوں جہاں سچائی ملتی ہے. اور میری رائے یہ ہے کہ ساری کائنات میں سچائیوں کا مجموعہ صرف ایک کتاب ہے، اور اس کا نام قرآن.